اراکین اسمبلی کو توڑنے سے انکار، آئی جی اور چیف سیکرٹری کی تبدیلی کے لیے سمری ارسال۔ وزیر اعلیٰ نے نئے آئی جی پولیس کے لیے 3 نام وفاق کو بھجوا دیے۔ آئی جی کے لیے عامر ذوالفقار خان، انعام غنی اور فیاض دیو کے نام ارسال۔ چیف سیکرٹری کے لیے طاہر خورشید، یوسف نسیم کھوکھر اور عبداللہ خان سنبل کے نام بھجوا دیے گئے۔ گزشتہ روز آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری کو گورنر ہاؤس بلا کر ایم پی ایز کو توڑنے کا ٹاسک دیا گیا تھا۔ پنجاب میں وزارت اعلیٰ کا معاملہ بھی عدالت طے کرے گی۔ حمزہ شہباز کی وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے ہائی کورٹ میں درخواست۔ سیکرٹری پنجاب اسمبلی ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل، سیکرٹری الیکشن کمیشن پیر کو طلب۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز اور دوست مزاری کی درخواستوں پر عائد رجسٹرار آفس کا اعتراض ختم کر دیا۔ اعظم نذیر طارق کی آج ہی فیصلہ کرنے کی استدعا، دلائل دیے کہ یہ آئینی معاملہ ہے، ایک دن بھی وزیر اعلیٰ کا آفس خالی نہیں رہ سکتا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہمیں سسٹم کے ساتھ چلنا ہے، ریکارڈ ملنے پر سماعت کریں گے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر متحدہ اپوزیشن کا جشن، آتش بازی اور مٹھائیاں تقسیم کی۔ آواری ایکسپریس ہوٹل کے باہر پی پی رہنماؤں اور جیالوں نے جشن منایا۔ آئین اور جمہوریت کے حق میں نعرے بازی، ببر شیر بھی میدان میں آ گیا۔ مریم نواز نے ٹویٹر پر شیر کی ویڈیو شیئر کر دی۔ سپریم کورٹ نے تاریخی فیصلہ دیا، قانونی ماہرین کا عدلیہ کو خراج تحسین۔ وکلاء کہتے ہیں عدالت عظمیٰ نے آئین، جمہوریت اور عوامی مفادات کا تحفظ کیا، یہ فیصلہ سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ عدلیہ نے ماضی کے تمام داغ دھو دیے، یہ کسی کی فتح نہیں، آئین کی سربلندی ہے۔ سیکیورٹی خدشات یا حکمت عملی میں تبدیلی، متحدہ اپوزیشن کے اراکین اسمبلی کی قیامگاہ تبدیل۔ اراکین اسمبلی آواری ایکسپریس ہوٹل سے سوئس ہوٹل منتقل۔ پی ٹی آئی کے منحرف اراکین اسمبلی بھی اسی ہوٹل میں قیام کریں گے۔ شہر میں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف بینرز آویزاں، لیگی رہنما سردار حد بخاری نے این 130 میں بینرز آویزاں کرا دیے۔ علامہ اقبال ٹاؤن، وحدت کالونی سمیت دیگر علاقے بھی شامل۔ عمران خان کو سیاسی بحران کا ذمہ دار قرار دیا گیا۔ سفیر اسد مجید کے جعلی مراسلے پر اسمبلی توڑنے کا الزام، سیشن کورٹ میں ڈپٹی اسپیکر کی غیر قانونی رولنگ پر اندراج مقدمہ کی درخواست۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ نامزد۔ عدالت نے مدعی کے وکیل اظہر امین کو کل بحث کے لیے طلب کر دیا۔ تبدیلی، سرکار 12 لاکھ مزدوروں کے ساتھ بھی ہاتھ کر گئی۔ پنجاب کے 12 لاکھ مزدوروں کے بینک اکاؤنٹ کھلے، نارائیتی کارڈ ملے۔ مزدور کارڈ پر 14 اقسام کے مالی فوائد دینے کے دعوے کیے گئے۔ کارڈ 23 ہسپتالوں، 250 میڈیکل آؤٹ لیٹس پر استعمال ہونا تھا۔ ٹیلنٹ اسکالرشپ، ڈیتھ گرانٹ اور میرج گرانٹ کا بھی وعدہ کیا گیا تھا۔ کمشنرز سوشل سیکیورٹی کہتے ہیں کہ 3 لاکھ مزدوروں کو 30 جون سے قبل کارڈز کا اجرا کر دیں گے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ڈالر کو ریورس گیئر لگ گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 3 روپے 18 پیسے کمی سے 185 روپے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر کی قیمت میں کمی کا رجحان رہا۔ شہر کی اوپن مارکیٹ میں آٹے کا بحران سنگین ہونے لگا۔ گلبرگ، غوث اعظم بازار، گرو مانگٹ روڈ، مدینہ کالونی، شاد باغ، داروگہ والا میں آٹے کی قلت، شہری آٹے کے حصول کے لیے خوار ہو گئے۔ رمضان بازاروں میں شہریوں کا رش، سٹالز کم پڑ گئے۔ چونگ رمضان بازار میں روزہ داروں کی قطاریں، کسی نے اشیاء کے ناقص معیار کا شکوہ کیا تو کسی نے زائد قیمت کی شکایت کی۔ ادھر ڈپٹی کمشنر نے گلشن راوی بازار کا دورہ کیا، کہتے ہیں فیئر پرائس شاپ سے ہر صارف کو 800 روپے کی سبسڈی مل رہی ہے۔ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی نااہلی، کمپیوٹر سائنس کے پریکٹیکل کی کاپی نے سلیبس کے مطابق نہ چھپ سکی۔ پریکٹیکل کی کاپی کا اضافی کتابچہ چھاپ دیا گیا۔ 3 ہفتوں میں 49 نئے پریکٹیکل کی تیاری کیسے کریں، طلباء کو پریشانی لاحق۔
بلدیاتی الیکشن کے ملتوی ہونے کی افواہیں دم توڑ گئیں۔ محکمہ بلدیات نے بلدیاتی الیکشن کے عمل پر کام تیز کر دیا۔ الیکشن کمیشن کو انتظامی یونٹ کے نقشے فراہم کرنے کا کام شروع۔ محکمہ بلدیات نے صوبائی الیکشن کمیشن کو اجلاس بلانے کے لیے مراسلہ بھی ارسال کر دیا۔ عثمان بزدار اور پرنسپل سیکرٹری وزیر اعلیٰ کو بڑا دھچکا۔ بزدار حکومت کے تونسا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر کام روک دیا گیا۔ پروجیکٹ کے لیے کمپنیوں نے 28 مارچ تک وقت مانگا تھا۔ سیاسی صورتحال کے باعث کسی کمپنی نے دلچسپی نہ لی۔ پاور پروجیکٹ سے 135 میگا واٹ بجلی پیدا ہونا تھی۔ اسکول سربراہان کو بجلی کے بلز کی ادائیگی میں مشکلات۔ 4 ہائر سیکنڈری اسکولوں کو سولر انرجی پر منتقل کرنے کا فیصلہ۔ گورنمنٹ گرلز ہائی سیکنڈری اسکول دیو سماج روڈ، مانگا منڈی، عمر بلاک، علامہ اقبال ٹاؤن اور راوی روڈ شاہدرہ کو سولر انرجی پر منتقل کیا جائے گا۔ اسکولوں کی سولر انرجی پر منتقلی سے سالانہ کروڑوں روپے کی بچت ہوگی۔ بیدیاں روڈ انڈر پاس کی تعمیر کا منصوبہ فنڈز کی عدم دستیابی کے باعث لٹک گیا۔ پی این ڈی بورڈ نے منصوبہ نئے بجٹ میں شامل کرنے کا حکم دے دیا۔ انڈر پاس کی تعمیر پر 90 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ منصوبے کی نصف فنڈنگ حکومت اور نصف ڈی ایچ اے کرے گا۔ کابینہ تحلیل ہونے کی وجہ سے پی ایچ اے کو فنڈز نہ مل سکے۔ پارک سے اپ گریڈیشن کی اسمبلی ارتفاع کا شکار۔ 1 ارب روپے کے فنڈ سے پارکوں میں سہولیات، گرین بیلٹس کا کام ہونا تھا۔ ڈی جی پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ کا بڑا فیصلہ۔ پروفیسر ڈاکٹر اسد اسلم کی تنخواہ 10 لاکھ سے 5 لاکھ کرنے کی استدعا۔ 3 ماہ قبل محکمہ کو جوائن کیا۔ ہفتے میں 5 دن کام کرتا ہوں۔ پروفیسر اسد اسلم خان کا تنخواہ میں کمی کے لیے سیکرٹری صحت کو خط۔ شہر کے 100 اسکولوں میں درجہ چہارم کی بھرتیاں ارتفاع کا شکار۔ نائب قاصد، مالی، چوکیدار اور سیکیورٹی گارڈز کی بھرتی کے لیے انٹرویوز کیے گئے۔ 2 ماہ کے بعد بھی کامیاب امیدواروں کا اعلان نہ کیا جا سکا۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور کا کہنا ہے کہ بھرتیوں کے جلد آرڈرز جاری کر دیے جائیں گے۔ تھیلیسیمیا کی روک تھام کا انسٹیٹیوٹ تاجروں کی نظر ہو گیا۔ تھیلیسیمیا جینیٹک ڈس آرڈرز انسٹیٹیوٹ میں ٹیسٹ بند۔ لیب کی بندش سے مرض کی تشخیص تعطل سے دوچار۔ حسین جعفری کے خلاف ضابطۂ تعیناتی پر ملازمین دل برداشتہ۔ 2 ڈی این اے کنسلٹنٹس اور 2 ہیماٹولوجسٹ کام چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں تحریک انصاف کے باغی اراکین کو ڈی سیٹ کرانے کا فیصلہ۔ پی ٹی آئی کے منحرف اراکین کے خلاف کارروائی کا آغاز۔ اسپیکر چیمبر کی جانب سے منحرف اراکین کے کیس الیکشن کمیشن کو بھجوائے جائیں گے۔ گورنر عمر سرفراز چیمہ سے سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو بابر حیات کی ملاقات۔ بورڈ آف ریونیو میں ادارہ جاتی اصلاحات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر پنجاب نے ای خدمت سینٹر کے قیام کو سراہا۔ کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کی زیر صدارت انسداد ڈینگی ڈویژنل اجلاس۔ رواں سال ڈینگی کے 20 کیس رپورٹ ہوئے۔ اجلاس میں بریفنگ۔ کمشنر لاہور کا ڈینگی کی رپورٹنگ پر عدم اطمینان۔ کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان نے افسران پر زور دیا کہ ڈینگی کے سدباب کے لیے ڈیش بورڈ سے نکلیں۔ سیکرٹری بلدیات کی زیر صدارت ماسٹر پلاننگ پروجیکٹ کا جائزہ اجلاس۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ماسٹر پلان تیار کرنے کے لیے دسمبر کی ڈیڈ لائن۔ سیکرٹری بلدیات نے ٹرانسپورٹیشن پلاننگ اور سٹی باؤنڈری پر کام کرنے کی ہدایت کی۔ اور کامن ویلتھ اور اسلامک سالیڈیرٹی گیمز کے قومی ریسلنگ ٹیم کا انتخاب۔ انعام بٹ، اسد علی، شریف طاہر، عنایت اللہ زمان انور پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ چھٹے ریسلر کا انتخاب کل آخری ٹرائل کشتی کے بعد کیا جائے گا۔